بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ کوئی جناب نرجس خاتون کو سلام کرنے جائے، جناب حکیمہ خاتون کو سلام کرنے جائے، اسی ذریعے میں بی بی حکیمہ خاتون کا مقام ہے۔ خواتین کا ان بیویوں نے مقام بڑھا دیا۔ جی، جب امام کی غیبت کے ابتدائی ایام تھے تو امام عسکری نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اگر کسی کو دین سمجھنا ہو، بہت شاید اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی کو دین سمجھنا ہو تو میری پھوپھی حکیمہ سے پوچھ لینا۔ تو کچھ چاہنے والے جب دروازے پر آئے کہ ہمیں امام سے سوالات کے جوابات چاہیے، تو بی بی حکیمہ خاتون نے دروازے کی پشت سے، دروازے کے اندر سے، گھر کے اندر سے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا، ایک راوی نے دوسرے راوی سے کہا کہ کیا اسلام پر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں خواتین مسئلے بتائیں گی؟ تو دوسرے صحابی نے جواب دیا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ پوری کائنات کچھ دیر تک زینب کبریٰ کے ہاتھ میں تھی؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وہ ایام، وہ وقت، وہ لمحہ جو کربلا میں امام حسین نے جناب زینب کے حوالے پوری کائنات کی، وہ حجت خدا کا عنوان، ہادیہ بالفعل کا عنوان۔ مجھے چند جملے ان بیویوں کی عظمت کے لیے کہنے دیجئے۔ وہ ہادیہ بالفعل، جو امام اور دوسرے امام کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے پر کرنے والا وجود۔ زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہتا، مگر یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے نبی اور رسولوں کو مردوں میں بھیجا ہے، مگر ہادی ہمیشہ مرد ہوگا یہ کہیں نہیں آیا۔ حجت خدا ہمیشہ مرد ہوگا یہ کہیں نہیں آیا۔ یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے تو مردوں کی شکل میں بھیجا ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ زینب کبریٰ جیسی ہادیہ نہیں ہو سکتی اور بی بی سیدہ جیسی ہادیہ بالفعل نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جگہ حق رکھتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ان بیویوں کی عظمت غور کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ وقت مکمل کروں، لیکن میرے ذہن میں اس سے ہٹ کر ایک خیال آیا، وہ یہ کہ یقیناً یہ موضوعات ہم اور جگہوں پر بھی بیان کر سکتے ہیں، مگر یہاں بات ہو اس کی کہ جس کا زمانہ ہے، گفتگو ہو اس کی جس کی امامت میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ قطب عالم امکان، وہ واسطہ فیض الہیہ۔ اللہ جب اپنی برکتوں کو اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے تو جس سے ہو کر آتی ہیں اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا جس کی وجہ سے کھا رہی ہے، جی رہی ہے، سانس لے رہی ہے، رزق پا رہی ہے، برکتیں پا رہی ہے، اسے صاحب العصر حجت دورہ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، پہلے تسلی دیجئے آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ مجھے تسلی نہیں ہو رہی جیسے تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے۔ تھوڑا جاگ کر سنیں گے، یہ لہجہ اللہ کا ہے۔ جب اللہ ہم کہہ کر بات کرتا ہے نا تو اس میں تعدی ہے، چیلنج ہے، روب ہے، جلال ہے، اعلان ہے کہ خبردار کسی میں دم ہے تو ایسا ہم کو توڑ کے دکھائے۔ لقد کتبنا، بتحقیق ہم نے لکھ دیا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے۔ میں اور آپ اہم ترین معاملات کو تحریر میں لے کر آتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اللہ یہ روش ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک اہم ترین اگر کوئی معاملہ ہے تو اس زمین کی وراثت ہے، انسانیت کی ہدایت ہے، بشریت کی ترقی ہے۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے ہم نے لکھ دیا ہے۔ پھر زبور من بعد الذکر، زبور میں اور تورات میں سب نے لکھا ہے، مفسروں نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد یہاں تورات ہے۔ توجہ میری طرف ہے، ذکر کے اندر تورات، زبور کے اندر، اور ہم نے تورات کے اندر لکھ دیا ہے
بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، اور میں تو اس سے ہٹ کر کہوں گا کہ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو قرآن تو ہے، یعنی اگر ہم یوں کیوں نہ مان لیں کہ اللہ نے تورات میں لکھا ہے، تورات کا تو نام لکھ رہا ہے جی، اور پھر لقد کتبنا فی الزبور، زبور کا ذکر کر رہا ہے، پھر ذکر سے مراد تورات ہے، اور پھر قرآن، تو تین دستاویز تیار کی ہیں اس نے۔ کتنی اہم بات ہوگی کہ جس کے لیے اس نے 3 تحریریں لکھی ہیں، وہ اہم بات کیا ہے؟ لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، کیا ہے وہ؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے تحقیق اس پوری زمین کی وراثت، اس پوری زمین کا اختیار، اس پوری زمین کے اوپر تسلط ہمارے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی اس آیہ کریمہ سے میں جو پہلا پیغام لوں گا وہ یہ لوں گا کہ خبردار دنیا کے مظلوم ہمت نہ ہاریں، دنیا کے پریشان لوگ مایوس نہ ہوں، دنیا جنہیں کچل رہی ہے اور ظالم جنہیں پیس رہے ہیں وہ پریشان نہ ہو، بالآخر مستقبل ان کا ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اس زمین کی وراثت اللہ نے فعل مضارع یعنی فعل مضارع ہے اور رہے گی، اس زمین کی وراثت ہے اور رہے گی ان کے ہاتھ میں جو میرے نیک اور صالح بندے ہیں۔ بعض لوگ پاکستان کے اندر اپنی گاڑیوں پر، اپنے مکانات میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنے اہم دفتروں میں ایک اسٹیکر، ایک ٹکڑا لگاتے ہیں علی وارث۔ تو مجھے ایک صاحب مل گئے، مجھے اکثر ملتے رہتے ہیں، مجھے توفیق ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی کیا شرک ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے یہاں لوگ علی وارث بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ نہیں وارث تو اللہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا جی میری تو مدد ہو گئی، آسانی ہو گئی، آپ حافظ قرآن ہے تو پھر سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت پڑھ کے سنا دیجیے۔ تو انہوں نے سورہ مبارکہ الانبیاء کی یہی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ 105ویں آیت پڑھ کے سنا دی، اور آیت پڑھتے ہوئے کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کی وراثت اپنے نیک اور صالح بندوں کو دی ہے۔ تو میں نے کہا آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ وارث ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے انہیں ہمارا وارث بنایا ہے، وارث ہیں اور رہیں گے، فعل مضارع ہے۔ امام مہدی کا تصور شیعوں کا تصور نہیں ہے۔ مہدویت اسلامی مسلمات میں سے ایک عنوان ہے۔ میرے محترم سننے والوں کے توسط سے ہم پوری دنیا سے بات کر رہے ہیں۔ عقیدہ مہدویت اسلامی مسلمات میں سے اہل سنت کے بڑے نام میں قصداً ممبر سے نام نہیں لے رہا اس لیے کہ کسی الجھن کا شکار کوئی اور نہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی مجھ سے ممبر کے بعد پوچھنا چاہے گا تو میں نام بھی بتاؤں گا، کتابوں کے حوالے بھی بتاؤں گا۔ اہل سنت کے بڑے نام علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مہدویت کا، امام مہدی کا منکر ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمات اسے کہتے ہیں کہ جس کا منکر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ مہدویت اسلامی مسلمات میں سے جب یہ سارے فرقوں کے نزدیک طے ہے کہ امام مہدی ہیں، امام مہدی ہوں گے، امام مہدی کوئی ہے، یہ ساری دنیا ظلم و جور سے جب پر ہو جائے گی تو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے کوئی آئے گا جسے مہدی کہتے ہیں۔ جب سب کے نزدیک مہدویت کا نظریہ اور عقیدہ پایا جاتا ہے، بھئی آپ تھوڑی توجہ اور بڑھائیں، میں اس شہر میں عقیدہ مہدویت بیان کرنے جا رہا ہوں جس شہر سے عقیدہ مہدویت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ جب یہ طے ہے کہ مہدویت کا عقیدہ اسلامی عقائد میں سے ہے اور مسلمات اسلامی میں سے ہے تو پھر یہ چیز ہمیں جوڑنے کا سبب ہے یا ہمیں دور کرنے کا سبب ہے؟ یہ ہمیں جوڑنے کا سبب۔ فرق یہ ہے کہ شیعہ برادری یہ کہتی ہے کہ نبی کی جو اثنا عشر خلفاء کی حدیث ہے کہ میرے بعد فرماتے ہیں میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، شیعہ برادری ان 12 خلیفاؤں میں 12ویں کو امام مہدی کہتی ہے۔ توجہ، اور ہمارے دوسرے بھائی امام مہدی کو تو مانتے ہیں، 12 خلیفہ والی حدیث بھی مانتے ہیں،
بلکہ صحیح السند حدیث مانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں، مگر ان 12 کو پورا کرنے کے لیے بیچ میں گیپ ڈالتے ہیں. کہتے ہیں پہلے پانچ امام حسن تک، پہلے 5 نبی کے خلیفہ، پھر 3 کا گیپ آیا، پھر اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نبی کے خلیفہ، اور پھر 4 کا گیپ آیا، اور پھر آ کر مامون الرشید نبی کے خلیفہ، پھر 4 کا گیپ آیا، پھر فلاں نبی کے خلیفہ. اس طرح گیپ کے بعد 12 کی تعداد پوری ہو گئی، مگر 12 کی تعداد پوری ہونے پر قیامت نہیں آئی. میں بڑے اطمینان کے ساتھ پیار اور محبت سے اپنے عقیدے کو بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ واحد یہ مکتب ہے کہ جو 12ویں پڑھا کے رکا ہے اور کسی گیپ کے اور فاصلے کا قائل نہیں. یہ بیچ میں فاصلہ آ گیا، ہم قائل نہیں، اس لیے کہ اگر 4 خلیفوں کے ایام کے اندر انہیں صحیح خلیفہ نہ مانتے ہوئے اور خلیفہ راشد اور غیر راشد کی تقسیم میں رکھ کر کہ خلیفہ راشد وہ ہیں اور غیر راشد یہ ہیں، تو ان ایام کے اندر کوئی خلیفہ نہیں تھا. ان سے پھر میرا سوال ہے کتب صحاح ستہ کی اس حدیث کے بارے میں جس میں فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، جانتا ہی نہ ہو کہ اس کا امام کون ہے، وہ مرے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو وہ جو 4 خلیفاؤں کے زمانے میں گیپ آیا، اس میں جو لوگ مرے ان کا تو کوئی خلیفہ ہی نہیں تھا، ان کا تو کوئی امام ہی نہیں تھا، ان کا تو کوئی اللہ کی طرف سے نظام لانے والا ہی نہیں تھا. تو وہ جاہلیت کی موت مرے یا اسلام کی موت مرے؟ واحد حل ہے کہ ماننا پڑے گا کہ تسلسل کے ساتھ 12، پہلے کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو حسن کہتے ہیں، تیسرے کو حسین کہتے ہیں، پھر زین العابدین آ گئے، پھر محمد باقر آ گئے، پھر جعفر صادق آ گئے، پھر موسیٰ کاظم آ گئے، پھر علی رضا آ گئے، پھر محمد تقی آ گئے، پھر علی نقی آ گئے، پھر حسن عسکری آ گئے، پھر امام مہدی آ گئے. مسلسل تسلسل کے ساتھ 12 کی تعداد، نبی کے 12 جانشینوں کی تعداد مکمل ہوئی ہے، مگر اللہ نے 12ویں کے اوپر دنیا کو روکا ہوا ہے. اس کی حیات کو اتنا لمبا کر دیا کہ اس کی حیات جب چاہے اللہ، جب تک چاہے اللہ اسے زندہ رکھے. اور یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے، کوئی پہلی مرتبہ کسی کی حیات لمبی ہوئی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایسا نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے، بار بار ہوا ہے. سارے مسلمان قائل ہیں کہ حضرت ادریس زندہ ہے، سارے مسلمان قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، سارے مسلمان قائل ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہے، حضرت الیاس زندہ ہے. سارے مسلمان 4 نبیوں کے لیے قائل ہیں کہ وہ زندہ ہے. کوئی 3000 سال سے زندہ ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے، کوئی 1100 سال سے زندہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اتنی لمبی عمر کسی کی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ لمبی عمر اللہ نے کئی نبیوں کی رکھ کر ہمارے لیے مثال قائم کی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کسی کی عمر طویل ہو اور وہ ہو اور زندہ ہو. کسی کی عمر کو طویل کیا جا سکتا ہو. پھر ضرورت کیا تھی بھائی اتنی لمبی عمر کیوں کر دی؟ ادھر 12 نہیں 1200 پہ جا کے قیامت آتی، کہیں تو گنتی پوری ہونی تھی، تو 1200 کی گنتی کیوں پوری کریں؟ اللہ نے 12 کی گنتی. ہم 12 کو اب تک سمجھنے میں ناکام ہیں. اگر اللہ نے 1200 نمائندے رکھ دیے ہوتے تو ہمارے اندر توانائی نہیں تھی کہ ہمارے فتح حاصل کرتے. ادھر حکم یہ ہے کہ علی کو پہچانو، ادھر حکم یہ ہے حسن حسین کی معرفت حاصل کرو. اگر یہ 12 کی تعداد نہ ہوتی اور زیادہ کی ہوتی تو ہمارے بس کی بات نہیں تھا. تکلیف مالا یطاق لازم آتا، جی ہمت سے زیادہ، توانائی سے زیادہ ذمہ داری لازم آتی، جو اللہ نہیں چاہتا ہے. 12ویں پر اس نے دنیا کو روکا ہوا ہے. ہم سب 12ویں کے انتظار میں ہیں. اور پھر الحمدللہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی، ہم نے 200 اہل سنت کے ان علماء کے نام پتے کتابیں تلاش کر لی ہیں جو امام کی ولادت کے قائل ہیں، اور وہ آپ کی طرح غیبت کے قائل ہیں سنی، مگر کہتے یہ ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. بھائی یہاں سامرہ میں آئے بیٹھے لوگوں کی کچھ مسائل کلیئر ہونے چاہیے. امام اس غار کے اندر نہیں ہے. اگر امام کو اس غار میں مان لیں گے تو یہی ظہور کہلائے گا. کہاں ڈھونڈے امام کو؟ غار میں ڈھونڈ لو جا کر. امام کسی غار میں نہیں ہے، امام کسی پردے کے پیچھے نہیں ہے، امام ہمارے درمیان ہے.
بھائی جملہ محسوس کریں گے، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، امام ظاہر نہیں ہے۔ ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع حاضر ہے یا نہیں؟ گردن ہلائیے۔ اتنا بڑا مجمع حاضر ہے یا نہیں؟ مگر بہت سارے لوگوں کے لیے برابر میں بیٹھا ہوا ظاہر نہیں ہے۔ حاضر ہونا اور ہے، بہت سارے لوگ حاضر ہیں، سبھی حاضر ہیں، مگر ظاہر سب نہیں ہے۔ کیا پتا یہ برابر والے صاحب کون ہیں؟ مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا، مثلا بات کر رہا ہوں جی۔ سب حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ نبی 40 سال تک مکے میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے۔ جب فرمایا نا کہ میں ہی نبی ہوں، تب ظاہر بھی ہو گئے۔ ہمارے امام حاضر ہیں، ہمارے امام ظاہر نہیں ہے۔ جب میں اور آپ پہچاننے لگیں گے وہی ظہور ہوگا، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو چاہنے والے کہیں گے کہ ہم نے تو حضرت کو بارہا دیکھا تھا، ہمارے جنازوں میں آئے، ہمارے جنازوں میں آئے، ہماری شادیاں اللہ کرے اس قابل ہوں کہ اس میں بھی آئیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض خاندانوں میں جب شادی ہو رہی ہوتی ہے، دعوت نامہ کارڈ جب چلتا ہے تو ایک دعوت نامہ عریضے کی طرح دریا میں سمندر میں پھینک کر ڈال کر آتے ہیں کہ یہ دعوت نامہ امام زمانہ کو بلانے کا ہے۔ میں انتہائی عاجزانہ انداز سے بات کروں گا۔ معراج ہو رہی ہے اس وقت، ہم معمولی جگہوں سے نہیں گزر رہے۔ میری بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے بھائیوں سے، آپ جیسے متوجہ اس وقت اہل بیت کی طرف ہیں، جیسی توجہ اس وقت آپ کی دین، تقویٰ، نماز، عبادات، طہارت، سچائی، صداقت، ایک دوسرے سے خلوص، یہ جو 10 دن کا ریفریش کورس ہوا ہے نا، یہ ہمیں بلایا ہے نا بھائی، ہمارا ایک کورس کروایا گیا ہے، ہماری ٹریننگ پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو 10 دن کے لیے ہم نے مشق کی تھی نا، سچائی کی، خلوص کی، طہارت کی، وضو کی، نماز کی، حجاب کی، عبادتوں کی، واپس جانے کے بعد اسے کہیں بھولنا نہیں ہے، واپس جانے کے بعد اسے یاد رکھنا ہے کہ ہم کہیں سے ہو کر آئے ہیں۔ یہ لذتیں باقی رہیں گی، یہ لذتیں باقی رہیں گی، نور باقی رہے گا، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ نظام یہی ہے، ایک صاحب کو ساری دلیلیں میں نے دے دی، پھر بھی کہنے لگے کہ نہیں صاحب میں تو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا جی اگر میری باتیں آپ نہیں مانتے تو پھر کوئی اپنی بات بتا دو، وہ ہم مان لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی بھی کوئی بات نہیں ہے کرنے کو، اور معقول باتیں بھی نہیں مانو گے۔ اس دوران میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ حجت خدا سے ہماری خالی محروم ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے زمانے میں کیوں پیدا کیا کہ جب ہم اس کوالٹی کے آدمی، اس معیار کی شخصیت سے محروم ہیں؟ یہ اللہ کا نظام پہ شک ہے، تردد ہے، اعتراض ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں ہم بھی حجت خدا کے زمانے سے خالی نہیں ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم بات کریں ان تک ہماری بات جا رہی ہوتی ہے، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو وہ ہمارے لیے مانوس ہوں گے، ہم ان کے لیے مانوس ہوں گے۔ وہ وقت بہت دور نہیں ہے، مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ آخری زمانے میں حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو اہل بیت کے دروازے پر آنا نصیب ہوگا جو نصیب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ 200 سال پہلے چلے جائیے، دنیا میں آدھی سے آدھی تعداد بھی نہیں تھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی۔ یہ مسلسل اہل بیت کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ امام آنے والے ہیں۔ اللہ امام کے چاہنے والوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ فرزند زہرا حسین کی طرح تنہا نہیں رہے گا۔ کربلا میں امام حسین کو جس طرح سے تنہا کر کے مارا، اب حسین کا بچہ، حسین کا نواں بیٹا، وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کربلا میں 72 نہیں بلکہ 72 ارب 72 کروڑ لوگ نہ آ جائیں، جب تک حسین کے بیٹے کے چاہنے والے نہ آ جائیں۔